بسم اللہ الرحمن الرحیم النکاح من سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور تمام جانداروں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جنس کو بڑھانے کے لیے، اس کی نسل کی افزائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار میں ایک فطرتی طور پر ایک ایسا عمل رکھا ہے جس کو جنسی عمل کہا جاتا ہے، اور ہر نر اور مادہ کا آپس میں ایک دوسرے کا میلان کر دیا، ایک دوسرے کی طرف فطرتی طور پر طبیعت مائل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہشات رکھ دیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک حلال اور آسان راستہ فراہم کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان نکاح کرے اور نکاح کے ذریعے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرے، اور انسان اپنی بیوی سے اپنی خواہشات پوری کرے، اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا، اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب کہا ہے، اور یہ بھی ثواب کے درجے میں آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا نظام ہمیں دیا ہے، نکاح کا پاکیزہ راستہ دیا ہے، اور حرام راستے کو اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے پورا نہ کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب جانے سے منع کیا، اور نکاح کو عام کرنے کا، نکاح کو فروغ کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ فوراً ان کی شادی کر دی جائے، فوراً نکاح کر دیا جائے، تاکہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اور شرعاً 18 سال کی عمر تقریباً، ویسے تو 15 سال کی عمر میں بچی بالغ ہو جاتے ہیں، تو 15 16 سال 18 سال زیادہ سے زیادہ اس میں انسان جو ہے اپنے اولاد کی شادی کر دے، ماں باپ شادی کر دیں، تاکہ وہ کسی غلط جو ہے راستے پر نہ چل پڑیں اور گناہ کے راستے پر نہ آ جائیں۔ تو اس لیے ماں باپ کو بھی یہ حکم فرمایا ہے۔ اور شریعت مطہرہ کتنی آسان ہے کہ اس نے نکاح کو آسان بنا دیا ہے، نکاح کو بالکل آسان بنایا ہے، سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، چند افراد کو بلا لیا جائے، اور گھر میں کھانے کا انتظام کر کے اور جو ہے ان کو رخصت کر دیا جائے، یا مسجد کے اندر نکاح کر کے نکاح مسجد میں سادگی کے ساتھ چند افراد کو بلا کر کیا جائے، اور اس میں چھوارے تقسیم کر کے، جو سنت عمل ہے چھوارے تقسیم کرنا، چھوارے تقسیم کر کے نکاح کر کے اور لوگوں کو رخصت کر دیا جائے۔ دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے، اور نکاح ہو جانے کے بعد آپ اپنی بیٹی کو لڑکے کے ساتھ، دلہا کے ساتھ رخصت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے اپنے گھر کی، لڑکی کے گھر کی کوئی عورت ہو وہ ساتھ جائے اور لڑکی کو دلہا کے گھر میں چھوڑ کر آ جائے۔ تو اس طرح بالکل آسان ہمارا شریعت نے نکاح کو بنایا ہے۔ آج کل تو نکاح اس لیے لوگ نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس ابھی شادی کے اخراجات نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے ابھی اتنی وسائل نہیں ہیں کہ ہم شادی کر سکیں، ہم حال کا خرچہ برداشت کر سکیں، کھانے کا خرچہ برداشت کر سکیں، ہم جو ہے مایوں کی جو اخراجات ہیں وہ برداشت کر سکیں، جب رقم ہوگی تو ہم پھر شادی کریں گے۔ تو یہ تو ہم نے اپنی طرف سے، ہمارے دل کی خواہش ہے، یہ شریعت کی خواہش تو نہیں ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں کریں۔ تو انسان نے شریعت کے مطابق چلنا ہے، اور ہم ان ساری رسومات کے چکر میں کہ جب اخراجات یا اتنی رقم ہو جائے گی پھر شادی کریں گے، بچیوں کو بٹھائے رکھتے ہیں، اور بچیوں کی شادی کی عمریں کراس ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب رشتے نہیں آ رہے، اب بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اب پریشانی ہے، اب ٹینشن ہے۔ تو یہ معاملات بھی ہوتے ہیں، اور پھر زیادہ دیر تک بچیوں کو بٹھائے رکھتے ہیں، پھر غلط ایکٹیو میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتی ہیں،
اور پھر ماں باپ کے لیے درد سر بنتا ہے اور پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے ہماری شریعت نے بالکل مختصر جو ہے نکاح کر کے مختصر طریقے سے سادگی کے ساتھ اپنی بچی کو رخصت کر دیا جائے، یہ بالکل آسان طریقہ اور سستا طریقہ ہے۔ اگر ہم شریعت مطہرہ کے مطابق چلیں تو ہمیں کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی، بالکل آسان ہمارے لیے نکاح ہو جائے گا۔ اور اسی طرح نکاح جو ہے بالکل سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، بالکل سادگی کے ساتھ ہوا تھا، اور مسجد میں نکاح ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گواہ بنے تھے۔ تو اس طرح سادگی کے ساتھ نکاح ہوا اور چھوارے تقسیم ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن اپنی چچا زاد بہن سے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ چھوڑ کر آؤ۔ تو اس طرح وہ حضرت ام ایمن وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر چھوڑ کر آئیں۔ اس طرح شادی ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اپنا ولیمہ فرمایا، اور ولیمہ بالکل سادگی کے ساتھ کیا، اور فرمایا کہ تمام صحابہ کرام جو بھی ولیمے میں شریک ہو رہے ہیں ان کے گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ ساتھ لے کر آئیں۔ کسی کے پاس جو ہے، کسی کے پاس گندم ہے، کسی کے پاس کھجور ہے، کسی کے پاس پنیر ہے، کسی کے پاس مکھن ہے۔ تو تمام صحابہ تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کر اپنے ساتھ آئے اور گھر میں لے کر آئے۔ اس طرح دسترخوان پر سب چیزیں لگا دی گئی اور سب سے کہا کہ اب کھاؤ، اس میں سے کھاؤ۔ تو اس طرح سادگی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیمہ فرمایا، نہ کوئی خرچہ ہوا نہ کچھ ہوا۔ تو دیکھیں شریعت نے کتنا آسان بنایا۔ اور پھر فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیوی کا انتخاب اچھا کیا جائے، نیک بیوی کا انتخاب کیا جائے، اور بیوی کے اندر عموماً اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، عورت کے اندر اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، اور اس کا مالداری دیکھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی دینداری کو دیکھ کر، عورت کی دینداری کو دیکھ کر اس سے رشتہ کیا جائے۔ حسب نسب سے کچھ نہیں بنے گا، حسب جتنا بھی بڑا ہو آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں دینا، دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اور اسی طرح حسن و جمال ہے وہ وقتی طور پر ہے، جب بڑھاپا آئے گا، عمر بڑھے گی، حسن و جمال ختم ہو جائے گا۔ اور پھر مالداری کو دیکھ کر آؤ گے، کبھی فاقہ ہو جائے گا، کبھی مال ختم بھی ہو جاتا ہے، پھر کیا کرو گے؟ اور کئی سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے حسن و جمال کی وجہ سے شادیاں کی، بعد میں بیوی کا حسن جو ہے وہ ختم ہو گیا، ماند پڑ گیا، تو لڑائیاں ہو گئی، اب بیوی اچھی نہیں لگتی۔ اور اگر مال و دولت کے چکر میں کی ہے تو مال و دولت جب ختم ہو گیا، اب جو ہے بیوی اچھی نہیں لگتی کہ یہ تو کنگلی ہے، یہ تو فلاں ہے۔ اور پھر اسی طرح حسب نسب کو دیکھ کر کیا تو حسب نسب نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور اگر دینداری کو انسان دیکھے گا تو دینداری تو انسان کے اندر ہمیشہ ہی رہتی ہے، مرتے دم تک وہ دیندار رہتا ہے۔ اگر دیندار صحیح معنوں میں ہے، دینداری پر عمل کرتا ہے، اس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، اور شوہر کا خدمت کا جذبہ ہوگا، شوہر کے اندر بیوی کی حقوق کی ادائیگی اور خدمت کا جذبہ ہوگا، دینداری کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ کم از کم دیندار آدمی اپنی بیوی پر ظلم تو نہیں کرے گا، اپنی بیوی کو تکلیف تو نہیں پہنچائے گا، پریشان تو نہیں کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ دینداری کو دیکھ کر بیوی کو پسند کیا جائے، اس سے شادی کی جائے، اور پھر یہ ساری چیزیں، ان معاملات کو سامنے رکھا جائے۔ اور آج کل تو ہم نے اتنا مشکل نکاح کو بنا دیا ہے کہ اس میں جو ہے شادی ہال ہونے چاہیے، مایوں کی رسم ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کھانے VIP ڈشیں ہونی چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈشیں ہونی چاہیے، 10 ڈشوں کا انتظام ہوتا ہے، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر ڈانس بھی ہونا چاہیے، پھر ڈھول بھی، رقص بھی ہونا چاہیے، پھر خسرے بھی ناچنے چاہیے، پھر سارا کچھ ہونا چاہیے۔ ساری خرافات جو ہم نے اپنی شادیوں میں رکھ دی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، جن شادیوں کے اندر، جن نکاحوں کے اندر خرافات ہوتی ہیں اور نکاحوں میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح میں جتنی سادگی ہوگی، جتنا اختصار ہوگا، جتنے کم خرچ ہوگا، اتنا اس نکاح کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، اولاد بھی اچھی ہوگی، نیک ہوگی،
اور اس لیے نکاح کو جو ہے آسان بنائیں. نکاح جنسی خواہشات کی تکمیل کا ایک حلال رستہ ہے. نکاح کر کے انسان اپنی خواہشات کو پورا کرے اور اپنی نظر کی حفاظت کرے اور کسی اور کی طرف انسان نہ دیکھے، اور انسان جو ہے سادگی کے ساتھ اولاد کا، اپنے بچوں کا نکاح کرے. بالغ ہو جائیں تو فوراً ان کی شادی کا انتظام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.